اور انڈیا میں سر کوئی بھی نہیں ہے اس کا. خدا نہ خاص اس کو اٹیک آ جاتا ہے, 4 بچوں کا مستقبل کون سنبھالے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سیما کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے, اور ان اے پی سنگھ جیسے نام نہاد انتہا پسندوں کو بھی. آپ انصار بنی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے لیے مسیحا ہے کیا ہے؟ دوسرا شاہد بھائی کون ہے جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ موقع پرست اور مفاد پرست گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں بھی غلام حیدر جکرانی کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا. ڈیئرس, السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رین. سب سے پہلے ویلکم ٹو شکارپور. غلام حیدر جکرانی صاحب, ہم آپ کو سینٹر آف پاکستان کے دفتر آنے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ آپ دکھی ہیں, آپ مشکل میں ہیں, اور آپ نہ صرف سینٹر آف پاکستان کے دفتر آئے ہیں, اس سے قبل آپ انصار بنی صاحب کے پاس گئے ہیں, اس سے قبل آپ ان سب کے پاس گئے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی امید کی جو ہے روشنی, کوئی امید کی کرن میں نظر آتی ہے کہ یہاں سے میری مدد ہوگی, میری ہیلپ ہوگی. پوری دنیا میں جو رہنے والے مسلمان ہیں یا نان مسلم جو انسانی حقوق پر بلیو رکھتے ہیں, ان سب کا ماننا ہے, ان سب کی خواہش ہے, وہ سب آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اسٹرگل اب کہاں تک پہنچی ہے, خاص طور پہ جب سے آپ کی مدد کے لیے انصار بنی صاحب آگے آ چکے ہیں اور انہوں نے آپ کو انڈیا میں وکیل پرووائڈ کر کے دیا ہے, اور مومن ملک آپ کا آج کل وکیل ہے. انڈیا میں آپ کے کیس کو وہ فالو کر رہا ہے. مومن ملک کی اسٹرگل, اس کی کوششیں کہاں پر پہنچی ہیں, انصار بننے کی اس کاوش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ سیما کو آج کیا نیا پیغام دینے جا رہے ہیں؟ سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں بلایا, عزت دیا, اس کے لیے شکریہ. باقی جو مسئلہ ہے انصار برنی صاحب ایڈوکیٹ کے تصوص سے جو مومن ملک صاحب ہم نے ایڈوکیٹ انڈیا کے اندر کی ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. ایک اے پی سنگھ کا ایک گھٹیا نام کا ایک وکیل تو نہیں تھا, وکیل سے نام سے زیادہ وہ بس ایسے ہی جو ہے ہندو اور مسلم نام پہ جو ہے مذہب پہ چھیڑخانی زیادہ کر رہا تھا, کبھی ہمارے اسلام کے خلاف, کبھی مذہب کے خلاف, کبھی یوٹیوب کے خلاف, کبھی پاکستانی لوگوں کے خلاف. مومن ملک صاحب کے آنے سے پہلے ہی ان کو بے نقاب کیا. وہ سیما کا سر وکیل ہے ہی نہیں, تو کس بنیاد پہ وہ ہمارے بچوں کو پاکستان خلاف نعرے لگوا رہا تھا؟ افسوس کی بات ہے نا, جب وکیل ہی نہیں ہے تو کس بنیاد کے تحت؟ تو وہ بے نقاب ہو چکا ہے. مومن ملک صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں انشاءاللہ بہت جلد امید ہے کہ بچے واپس آئیں گے. مگر سیما سر ابھی بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہے. یہ اس کا کارن یہ ہے کہ تھوڑی دن پہلے انڈیا میڈیا نے مجھے بلایا تھا اور مجھے انڈیا سے خبریں آئی کہ سیما کے ساتھ تشدد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو 2 سے 3 دن پہلے ان کو مارا گیا, بعد میں جا کے ان کو میڈیا میں بٹھائے جاتے ہیں کہ جسے سیما کو بولا جاتا ہے کہ آپ ایسے الفاظ بولو, وہ مجبوراً. ابھی دیکھو بچوں کا ماں تو ہے نا سر, بچوں کو قید کر کے ان کو بلوایا جاتا ہے, آپ جا کے ایسی باتیں کرو. تمام لوگوں کو پتہ چل چکا ہے انڈیا کے اندر, مومن ملک صاحب, انصار برنی صاحب, تمام لوگ جان چکے ہیں کہ سیما بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہے. مگر دیکھو انہوں نے پاکستان کے خلاف, اپنے شوہر کے خلاف, ماں باپ کے خلاف جا کر اچھا کام تو نہیں کیا. پھر بھی ہم پاکستانی ہیں, ہمارا دل بہت بڑا ہے, وہ آئے. میں اب بھی سیما کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا مستقبل پاکستان میں ہے. بچوں کے لیے دیکھو, ہم شوہر رہے نہ رہے, ہماری شادی رہے نہ رہے, مگر دیکھو آپ پاکستانی ہو, آپ کا جو ہے مستقبل پاکستان میں ہے, بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے. تو یہ آنا چاہیے. ان کی ماں باپ کا گھر ہے, مائیں بہنیں بیٹیاں پھپھی سب, سیما کا پورا پریوار ہے, پورا خاندان. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام حیدر جکرانی آج سیما کو یہ پیغام دینے جا رہا ہے کہ سیما اگر ریئلائز کرے, اگر یہ مانے وہ اپنے وطن عزیز پاکستان آئے, تو وہ آپ کی بیوی رہے نہ رہے, لیکن وطن عزیز پاکستان کا قانون ان کے عزت بھی دے گا, ان کی معافی بنے گی. آپ کا یہ ماننا, یہ پیغام ہے آج؟ بالکل سر, میں ان کے لیے عدالتوں میں بھی جاؤں گا, کوشش بھی کروں گا, جہد و جہد کر کے ان کو اپنے ماں باپ تک, ان کے بھائیوں تک پہنچاؤں گا. بالکل ان کا مستقبل دیکھو, اس نے کیسا بھی کردار ادا کیا, پھر بھی ہمارا دل بڑا ہے. تو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آؤ, پھر بھی آپ کے ساتھ اچھے معاملات ہوں گے پاکستان کے اندر. اور ان کی پوری مستقبل پاکستان میں ہے, اور انڈیا میں سر کوئی بھی نہیں ہے اس کا. خدا نہ خاص اس کو اٹیک آ جاتا ہے, 4 بچوں کا مستقبل کون سنبھالے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے.
صرف جو ایک نترپال ہے، ایک بابا بنا ہوا ہے، ایک اے پی سنگھ صرف جو ہے ٹی آر پی لے رہے ہیں. آج ناچ کے سیما پیسے کھا رہے، کل جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بچے کھائیں گے. یہ سیما آپ کا بہت بڑا بھول ہے، آپ پھنس چکے ہو. ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ سمجھ جائیے، ورنہ کالا کوٹھی جیل اس کا انتظار کر رہے ہیں. نہ ہندوستان سے بچ سکتے ہیں، نہ پاکستان کی عدالتوں سے بچ سکتے ہیں. سر اے پی سنگھ کچھ بھی کرے، لیکن انڈیا میں انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور انڈیا میں قانون بھی موجود ہے جو 4 بچوں کو کسی بھی قیمت یرغمال ہونے نہیں دے گا. یہ پیغام ہے آج غلام حیدر جکرانی کا سیما کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیما کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے. سیما ہوش کے ناخن لے، اگر اس نے ہوش نہیں سنبھالا ان کے بچوں کا مستقبل بھی تباہ و برباد ہے، ان کا بھی مستقبل تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے. اس موقع پر جب آپ کا کوئی نہ ہو اور انصار بنی آگے آئے اور آپ کو یہاں تک کہ انڈیا میں وکیل جو بہت بڑی قیمت کے ساتھ ملا ہوگا وہ قیمت بھرے اور آپ کے اس حساس معاملے کو، یعنی کہ آپ کے مستقبل کو، آپ کے 4 بچوں کے مستقبل کو جو سنبھالے اور اس میں آپ کی مدد کرے. آپ انصار بنی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے لیے مسیحا ہے کیا ہے؟ بالکل سر، اللہ پاک نے دیکھو ہم در پدر بیٹھ کے 7 ماہ سے لے کر سعودی عرب میں کہیں پاکستان میں کوئی ہیلپ کرنے کے لیے آگے آیا ہی نہیں. کراچی میں در در کے ٹھوکرے کھائے، کالے کوٹھی پہ میں بیٹھا، خدا کی قسم بجلی نہ پکھا، لائٹ بھی نہیں تھا. اس کے بعد دیکھو اللہ پاک کے اتنا کوششوں کے بعد جا کے ہمیں شاہد بھائی ملا. شاہد بھائی نے آگے کوشش کیا کہ ریکویسٹ ڈالا تھا کہ انصار برنی صاحب کو ایسا معاملہ ہے. انہوں نے پھر بولا کہ حیدر کو بلاؤ جلد سے جلد. انہوں نے بلایا، عزت دیا، بٹھایا، ہمارا کیس لیا بالکل طریقے سے. جو روشن صاحب تھا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا، ان کو بلایا گیا. اچھی طریقے سے بیٹھ کے پورے مسئلے کو سمجھ کے انہوں نے بولا کہ آپ بچے دلانا میرا کام ہے، انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جاؤ. اتنا تسلی دیا سر. یہ تو مسیحا ہی ہو گیا نا اللہ پاک کی طرف سے. اچھا، ایک تو مسیحا انصار بنی جس کے آپ کبھی بھی احسان نہیں بولیں گے، کیونکہ وہ آپ کے اس وقت مدد کے لیے آگے آئے ہیں جب آپ کا کوئی نہیں تھا اور آپ کے 4 معصوم بچوں کے مستقبل کا سوال تھا. دوسرا شاہد بھائی کون ہے جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ شاہد بھائی ہمارا دوست ہے، وہ بھی رپورٹر ہے کورٹ میں سر، سٹی کورٹ میں ہوتا ہے کراچی. یہ سعودی عرب سے بھی رابطے میں تھا. انہوں نے بولا کہ حیدر آپ آؤ گے انشاءاللہ ہم آپ کے لیگل جو بھی ہو سکا ہم سپورٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے بچے دلائیں گے انشاءاللہ. میں بہت لوگوں کے ہاتھوں استعمال بھی ہوا، لوگوں مفاد پرستوں کے آگے. انہوں نے صرف کام نکالا، کام میرا کیا نہیں سر. ایک تو وہ موقع پرست اور مفاد پرست گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں بھی غلام حیدر جکرانی کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا. ڈوب کے مرے ایسے کردار. اس کے ساتھ ساتھ ہے شاہد بھائی جو صحافی ہیں کراچی کے، جن کا بار بار غلام حیدر ذکر کر رہے ہیں سنہری حروف میں. اس کے ساتھ ساتھ انصار بنی جن کا تم مثالی نہیں، کسی مسیحا سے غلام حیدر کے لیے وہ کم نہیں، کیونکہ ان کے 4 بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے انصار بنی عملی طور پر میدان میں آ چکے ہیں. مومن ملک کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مومن ملک نے جب سے کیس کو سنبھالا ہے اب تک ان کی کیا پیش رفت ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ سر بالکل جیسے مومن ملک صاحب نے کیس کو دیکھا، ہر دن نیا اپڈیٹ، ہر کام دھندا چھوڑ کے یقین مانے سر صرف کہتا ہے کہ پہلے میں حیدر کے بچے ملاؤں، باقی سارے کام بعد میں کروں گا. 1 ہفتہ نہیں ہوا تو اے پی سنگھ کو اس نے ظاہر کیا. ابھی ان کو باوا والوں کو، ان کو جو وکیل ہے ایک سیما کاسل تپریلو ایک وکیل ہے، ان کے پاس گیا. ان سے کل پوچھ رہا تھا کہ آپ کس تحت وکیل ہو، آپ کیا کرنا چاہتے ہو، مل کر. اور آگے نیپال تک گیا تو مسلسل ان کو دیکھ کے آ رہا ہے کہ سیما کہاں جھوٹ تھا کہاں سچ ہے. ایک ڈرامے کے تحت ان کو بلایا گیا، وہ آستے آستے ان کا سب جھوٹ پکڑا جا رہا ہے. ہر دن نیا اپڈیٹ. مومن ملک صاحب کو کامیابی اللہ پاک دے. اور جب سے مومن ملک میدان میں ہے تو اے پی سنگھ جیسے جھوٹے اور مکار اب چھپنے لگے ہیں. بہت سارے چھپے گا اور ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان کو دیجیے اجازت کہ جس طرح سے شاہد بھائی ایک صحافی کراچی سے مسیحا بن کے غلام حیدر کی سپورٹ کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسیحا کردار انصار بنی جو مسیحا بن کر غلام حیدر کے 4 معصوم بچوں کے مستقبل کو بچانے اور 4 بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ ملانے کے لیے کوشاں ہیں، میدان میں اتر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مومن ملک جس نے جب سے
वकालत ली है गुलाम हैदर चक्रानी की, उसके बाद उसने अपनी नींद अपने काम छोड़ के रखे हैं और दिन रात एक करके मोमिन मलक 4 मासूम बच्चों को उनके वालिद के साथ मिलाने के लिए कोशिश है। इस उम्मीद के साथ सबकी मेहनतें रंग लाएगी। पाकिस्तान या इंडिया के जो इंसान दोस्त जो एक वालिद को अपने बच्चों के साथ मिलाने की ख्वाहिश रखते हैं, दुआ मांग रहे हैं, उन सब की ख्वाहिश, उन सब की दुआ एक दिन रंग लाएगी और इंशाल्लाह एक वीलाग वो भी बनेगा जब गुलाम हैदर, अंसार बरनी, शाहिद भाई, मोमिन मलक और उनके लाखों मदा खैर ख्वाह उन मासूम बच्चों को गुलाम हैदर के साथ गले लगते हुए देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि सीमा भी जिसको भुलाया गया, भटकाया गया, अब उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, सीमाओं का भी होश ठिकाने आ चुका है और बहुत जल्द वो भी उन माफिया, उन ब्लैकमेलर्स के चंगल से निकलकर अपने वतन पाकिस्तान लौट आएगी। फिर उनकी मर्जी है, सीमा की मर्जी है कि वो गुलाम हैदर के साथ रहे या अपना आजादाना कोई फैसला करे। लेकिन बहुत सी अच्छी खबरें आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। हम और आपकी दुआएं और स्ट्रगल जद्दोजहद जारी रहे। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानी हुकूक, इंसानी अलम बरदार, पैदाबाद।